اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، النور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، ترجمۃ القرآن کے سلسلے میں ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے گا تو اس کو لائک کر دیں، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 11 تا 20 کا اردو ترجمہ آپ کو اسلام 360 ایپ سے پڑھ کر سنائیں گے، جس کے لکھنے والے ہیں علامہ طاہر القادری۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان کا بھی قوم فرعون اور ان سے پہلی قوموں جیسا طریقہ ہے، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں سے فرما دیں تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی ہے جو میدان بدر میں آپس میں مقابل ہوئی۔ ایک جماعت نے اللہ کی راہ میں دفاعی جنگ کی اور دوسری کافر تھی، یعنی کفار مکہ، جنہوں نے مدینے کے پرامن مسلمانوں پر فوج کشی کی۔ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے تقویت دیتا ہے۔ یقیناً اس واقعے میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے، جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں۔ یہ سب دنیوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ اے حبیب، آپ فرما دیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہترین چیز کی خبر دوں؟ ہاں، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی طرف سے خوشنودی نصیب ہوگی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے، سو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں، اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ نے اس بات پر گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا، وہ صرف باہمی حسد و عناد کے باعث تھا، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ اے حبیب، اگر پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں تو فرما دیں کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی اپنا روئے نیاز اللہ کے حضور جھکا دیا ہے، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے فرما دیں کیا تم بھی اللہ کے حضور جھکتے ہو، یعنی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ فرما برداری اختیار کر لیں تو وہ حقیقتاً ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمہ فقط حکم پہنچا دینا ہی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔